السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ یعنی جب کھانا آدمی شروع کرتا ہے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے کھانا کھاتے وقت؟ یعنی اکثر اوقات میں دیکھا گیا ہے کہ ابھی مجھ سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ مولانا کھانے کی بالکل ایسی دعا کون سی ہے جو ہم کھاتے وقت پڑھیں؟ بہت سے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا کہ کھانے کی دعا کیا ہے۔ کھانے کی دعا بہت ہی عام ہے اور بہت ہی مشہور و معروف ہے، بہت ہی مختصر سی ہے۔ جب کھانا شروع کریں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم کھانا شروع کریں تو جب دعا پڑھیں، کسی بھی دعا کو، کسی بھی اگر دعا کو پڑھیں تو اس کے مطلب اور معنی کو ہم ضرور جانیں، کیونکہ جب ہی مزہ ہے کسی چیز کا۔ ہم مثال تو ہم کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہم مطلب اور معنی کو نہیں جانتے تو پھر اس میں اتنا مزہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب مثال کے طور پر ہم نے دعا پڑھی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر، سمجھ رہے ہو؟ تو اسی طریقے سے اب یہ ہے کہ اگر کھانا شروع کرتے وقت ہم یہ دعا بھول جائیں، ذہن میں نہ رہے، ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرا تو بھول جاتا ہے۔ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا شروع کر رہے ہیں اور کھانا کھاتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت ہمیں یہ ذہن نہیں رہا کہ یہ دعا کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور یہ دعا بھی ہمیں یاد نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے دوسری دعا ہو، بسم اللہ اولہ و آخرہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا، میں نے اس کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا، تو یہ دعا ہم پڑھ لیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ بھئی اگر یہ دعا بھی یاد نہ رہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دعا بھی یاد نہیں رہتی، نہ ہمیں وہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ بھی یاد نہیں ہے، اور جو ہم نے پڑھی ہے یہ بھی یاد نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ اب بسم اللہ سے شروع کر دیں کھانا، بسم اللہ، سمجھے؟ کیونکہ جب ہم بسم اللہ سے کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ شیطان کھانے کے لیے نہیں بیٹھتا، اور پھر ہمیں سکون سے اور پھر اس کھانے کے اندر برکت بھی ہوگی اور سکون بھی ملے گا۔ بہرحال دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کھانے میں برکت بھی ہوگی اور اس میں فائدہ بھی ہوگا۔ اب یہ بات ہے کہ کھانے سے فارغ ہو کر کون سی دعا پڑھیں؟ کھانے سے فارغ ہو کر دعا کون سی پڑھیں؟ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ بہت ہی مختصر دعا ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، یاد کر لیں۔ ویڈیو کو دیکھ دیکھ کر بالکل سکون کے ساتھ آپ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آگے دیکھیں اس کی تعریف، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس کا معنی سمجھیے، اس کے ترجمہ سمجھیے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا اور جس نے ہمیں پلایا، سمجھ رہے ہو؟ بہت آسان ہے، وجعلنا من المسلمین اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا مطلب ہے آپ ویڈیو کو بالکل سکون سے روک روک کر یاد کر لیں، اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اس میں سے یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب رہی بات کہیں کہ کسی کے یہاں کھانا کھائیں، یعنی دعوت کسی نے بولی ہماری تو ہم وہاں جا رہے ہیں، تو کون سی دعا پڑھیں؟ تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں گے کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ یعنی اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے رب کریم کھلا تو اس کو جس نے مجھے کھلایا، کھلا تو اس کو جس نے مجھے کھلایا، اور پلا تو اس کو جس نے مجھے پلایا۔ بالکل بہت ہی سمپل ترجمہ ہے، بہت آسان ترجمہ ہے، آپ اس کو یاد کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ دعا یاد کر رہے ہیں تو اس کے مطلب، اس کے ترجمے پر بھی غور کریں، پھر مزہ ہی الگ ہے۔ جب آپ دعا یاد کریں گے، کوئی بھی چیز یاد ہے تو اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ ہے بھائی اس چیز سے ہوتا کیا ہے۔ مثال طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی چیز خرید کر لا رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتہ رہنا چاہیے یار میں اس چیز کو جو خرید رہا ہوں وہ کس لیے خرید رہا ہوں، وہ اس لیے خرید رہا ہوں
تاکہ اس سے یہ فائدہ ہو. تو اسی طریقے سے دعاؤں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اب آپ دعا یاد کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اس کا مطلب اور معنی اور ترجمہ یاد ہونے ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.